ایرانی یہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ رومی یہ عیسائی تھے۔ ایرانی جو ہے رومیوں پر غالب آتے جا رہے تھے، رومیوں پر ظلم کرتے، جس کی وجہ سے مشرکین مکہ کو خوشی ہوتی تھی، اور وہ صحابہ کرام کو باتیں سناتے کہ دیکھو ہمارے بھائی، ہمارے دوست ہر میدان میں جیت رہے ہیں، فتح پا رہے ہیں، اور تم ہار رہے ہو۔ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور یہ فرمایا کہ چند ہی سالوں کے اندر رومی ان قریب غالب آنے والے ہیں ایرانیوں پر۔ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی کہ ان قریب یہ رومی غالب آنے والے ہیں۔ اس پر مشرکین مکہ نے، ایرانیوں نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ دیکھو یہ کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں، آج تک جیتے نہیں ہیں اور یہ اب جیتیں گے۔ اور ان کی بات ٹھیک بھی تھی کہ جیتنے کی کوئی تدبیر بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اور ایرانی ہی غلبہ پا رہے تھے بظاہر بھی۔ لیکن حضور علیہ السلام کا فرمان آ گیا، اللہ کا قرآن آ گیا، اب یقین ہو گیا تھا کہ لازمی جیتیں گے، چاہے کوئی سبب نظر آ بھی نہیں رہا۔ اللہ غیر ممکن کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔ تو بظاہر کوئی سبب نہیں تھا، کوئی تدبیر نہیں تھا، لگ بھی نہیں رہا تھا کہ رومی بھی کبھی غالب آئیں گے، حتیٰ کہ ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 100 اونٹوں کی شرط بھی لگا لی۔ دونوں طرف شرط لگ گئی۔ اس وقت دونوں طرف شرط کی حرمت ابھی تک نازل نہیں ہوئی تھی۔ ایسے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 سالوں میں رومیوں کو غلبہ عطا فرما دی، صرف 7 سالوں میں۔ 9 سال کی شرط لگی تھی، 7 سالوں میں جیت گئے۔ اور 7 سالوں کے اندر جس نے شرط لگائی تھی ابی بن خلف، وہ مر چکا تھا، لہٰذا اس کے بیٹے تھے، اس کے بیٹوں نے وعدہ پورا کیا، 100 اونٹ دے دیے۔ جب 100 اونٹ دینے کی باری آئی، اس وقت 2 طرفہ شرط کی حرمت آ چکی تھی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے پاس یہ معاملہ رکھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر یہ سارا کے سارے اونٹ اب صدقہ کر دو، کیونکہ اب اس کی حرمت آ چکی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناممکن کو ممکن بنا دیا چند سالوں میں، کہ رومیوں کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ فرما رہے ہیں خشکی اور تری میں، دنیا کے اندر جہاں کہیں جب بھی کہیں فساد آتا ہے تو یہ صرف اور صرف تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی، یعنی تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتا ہے۔ جیسے تمہارے اعمال ہوتے ہیں ویسے اللہ فیصلے فرماتے ہیں، ویسے حکمران مسلط ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ زمین میں امن رہے تو پھر جو ہے تمہیں اپنے آپ کو صحیح کرنا پڑے گا، اپنے 6 فٹ کے قد پر محنت کرنی پڑے گی۔ جب تم خود صحیح ہو گئے پھر سارا معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ سورۃ لقمان، اس سورت کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس مناسبت سے سورت کا نام سورۃ لقمان رکھا۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی کچھ۔ نمبر 1، اللہ فرما رہے ہیں نصیحت کرنے کا انداز باپ کے لیے۔ بعض باپ والدین کا انداز غلط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اولاد صحیح تربیت آنے کی بجائے الٹا زیادہ خراب ہوتی ہے، گھر سے نکلتی ہے اور اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا جب والدین کی طرف سے پورے حقوق صحیح طرح ادا ہوں گے پھر اولاد بھی صحیح ہوتی ہے۔ جب ماں کی تربیت صحیح ہوگی پھر اولاد بھی صحیح ہوگی۔ تو باپ کا انداز بھی صحیح ہو، ایسے نہ ہو کہ 2 دوست کے سامنے باپ جو ہے اپنے بیٹے کی بےزتی کر دے، اس کا عزت نفس ہے، اس کے دوستوں کے سامنے باپ نے چاہے جو بھی بےزتی کرے گا اس کی بےزتی ہے، عزت نفس اللہ نے اس کو دی ہے، عقل دی ہے، شعور دی ہے، اس کو اب باپ برا لگے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جب بھی اولاد کو نصیحت کرنی ہو نا تو جیسے حضرت لقمان نے کی ہے ایسے کرنا۔ کیسے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، لِابْنِهِ عربی کا لفظ، اس کا معنی ہے اے میرے پیارے بچوں، یعنی انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اولاد کو بلانا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ہے اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، اپنی اولاد کی تعریف کرو، عزت کرو، پھر اس سے تمہاری اولاد کے دل میں تمہاری محبت بیٹھے گی۔ اور میں پیار سے بولا اے میرے پیارے بچے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میری پیاری بچی، تو جھگڑ کر نہ بولنا، اونچا نہ بولنا، ادب کے لہجے میں فرمایا اپنی اولاد کی عزت کرو، پھر وہ عزت تمہاری طرف لوٹ کر آئے گی، یعنی پھر اولاد بھی تمہارے ساتھ محبت کرے گی۔ جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابا شکایت لے کر آیا تو بیٹے کو بلایا، جب بیٹے کی بات سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈنڈا اٹھا کر پہلے باپ کو مارا کہ قصور تو تیرا ہے، تو اولاد کی شکایت لے کے آیا ہوا ہے، جب تو صحیح معنی میں اس کی تربیت کرے گا تو یہ بھی صحیح معنی میں تیری فرما بردار۔ تو لوگوں نے کہ اے میرے بچوں، یعنی یا اے میرے پیارے بچے، اے میرے پیارے بیٹے، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کبھی نہ کرنا۔
نمبر 2 والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ نمبر 3 نماز کو قائم رکھنا۔ نمبر 4 نیکی کا حکم کرتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کوئی بھی تجھے تکلیف پہنچے زندگی کے اندر اس پر تو نے شور نہیں مچانا، وویلا نہیں کرنا، صبر کرنا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا اے میرے بیٹے یہ بڑے لوگوں کے کام ہیں، یعنی نیک لوگوں کے یہ ہمت والے کاموں میں سے، یہ کوئی چھوٹے کام نہیں ہے۔ اگر تو نماز پڑھے، نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے، تکلیف پر صبر کرے، یہ بڑے اونچے کام ہیں۔ اور وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، جب کسی کو ملنا ہو تو خندہ پیشانی سے ملنا، یعنی ادب سے، احترام سے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت، ہاتھ سر پر ہاتھ پھیرنا، بڑوں پر ادب کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ان کو مصافحہ کرنا، ان کا خیال رکھنا، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں ان کے پیچھے چلنا، ان کی خدمت کرنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کبھی تیرے پاس پیسہ آ جائے اس پیسے کی وجہ سے اپنی چال کو تبدیل نہ کرنا، چال ویسے ہی رکھنا جیسے پہلے تھی، پیسے کی وجہ سے، غرور اور تکبر کی وجہ سے چال میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ کیوں؟ لا يحب كل، اللہ شیخی بازیوں کو اور شوخی مارنے والے کو پسند میرے تو صحیح اتنا کچھ ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، وَاغْضُضْ، اپنی آواز کو، کسی کے پاس پیسہ آ جائے تو اس کی آواز بھی بسا اوقات اونچی ہو جاتی ہے کہ میرے پاس تو پیسے کا پیچھے وہ پیسہ بول رہا ہوتا ہے، خود نہیں بول رہا بل پیسہ، جب پیسہ آ جائے تب بھی تیری آواز نیچی ہو، جھکنے والی آواز، جیسا کہ حضور علیہ السلام آہستہ بولتے، صرف ساتھ والا سنائی دیا کرتا تھا، اتنی آہستہ بولتے۔ اونچا اونچا بولنا، مسجد میں شور کرنے لگ جانا، ادھر نماز ہو رہی ہے، ٹوٹیوں پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اللہ فرما رہے جو اونچا بولتا ہے وہ گدھے کی آواز، اور گدھے کی آواز اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ سورۃ السجدہ، سجدہ اس صورت میں چونکہ سجدے کا ذکر ہے اسی مناسبت سے سورت کا نام سجدہ رکھا۔ اس صورت کے اندر تہجد کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ فرمائے جو تہجد پڑھتا ہے وہ نیک بندہ ہے اور اس کو ہم اپنی طرف سے روزی عطا فرماتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب، چونکہ سورت کے اندر غزوہ خندق کا ذکر ہے اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الاحزاب رکھا۔ اس کے شروع کے اندر ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، جو سمجھدار ہوتا تھا کوئی اچھی بات کر دیتا، کوئی اچھا فیصلہ کر دیتا، یا کسی کے پاس کوئی پیسہ آ جاتا تو لوگ کہتے تھے اس کے پاس تو 2 دل ہیں، یہ ترقی کر گیا، اس کے پاس 2 دل ہیں، 1 دل نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، چاہے کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی زیادہ بولنے والا ہے، کوئی کم بولنے والا ہے، اجمی ہے، عربی ہے، کالا ہے، گورا ہے، دل ایک ہوتا ہے، دل ایک ہے، کسی کے 2 دل نہیں ہے، یہ رد فرمایا۔ دوسرا، مشرکین مکہ جو ہے، اگر کوئی آدمی اس دور کے اندر اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہتا کہ بیوی کو کہہ دے کہ تو میرے اوپر میری ماں کی پشت کی طرح ہے یا میری بہن کی پشت کی طرح، یعنی جس طرح میرے اوپر میری بہن کی پشت حرام اسی طرح تو بھی میرے اوپر حرام، تو اس سے لوگ سمجھتے تھے شاید طلاق ہو گئی، ہمیشہ کے لیے جدا کر دیتے۔ اللہ اس کی تردید فرما رہے ہیں کہ اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ اس کی مزید تفصیل 28ویں سپارے کے پہلے صفحے پر آئے گی کہ اس طرح کہنا بھی نہیں چاہیے، جو کہے گا اس کے اوپر اللہ نے کفارہ بھی لگایا ہے تاکہ ہر کوئی آدمی یہ کہتا نہ پھرے، لیکن اگر کسی نے کہہ دیا تو اس کہنے کی وجہ سے طلاق نہیں ہوگی۔ ویسے ہی اس کو اللہ نے فرمایا جرمانہ دینا پڑے گا، وہ روزے ہیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا غلام کو آزاد کرنا ہے۔ تیسرا، اگر کوئی منہ بولا بیٹا ہوتا تو اس وقت اس کو حقیقی بیٹا بنا لیتے تھے، اس کا بھی رد فرمایا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا ہو نہیں سکتا۔ مدینہ کی طرف سے مشرکین مکہ نے جب دیکھا غزوہ بدر، غزوہ احد، بڑی بڑی جنگوں میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، انہوں نے مختلف قبائل میں سے تقریباً 15 سے 16 ہزار بڑے بڑے سردار مشرکین اکٹھے کیے، جنگجو اکٹھے کیے کہ ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ ادھر حضور علیہ السلام کو اللہ نے بذریعہ وحی بتلا دیا کہ آپ پر جنگ کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فوراً صحابہ کو بلایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کے مطابق اللہ کے نبی نے مدینہ کے باہر ایک غزوہ خندق کھودنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام کی ٹولیاں بنائی، 10 صحابہ کرام نے کچھ حصہ جو ہے غزوہ خندق، سخت گرمی تھی اور یہی وہ غزوہ خندق ہے جس غزوے کے اندر صحابہ کرام کو پیٹوں پر پتھر باندھنے پڑے کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ ادھر حضور علیہ السلام نے بھی 2 پتھر باندھے اس غزوے کے اندر بھوک اور پیاس کی وجہ سے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، پینے کو کچھ نہیں تھا، اور ادھر سے دشمن کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ وہ حملہ کر۔ خندق کھد گئی، وہ مخالف جو ہے وہ خندق کے پار کھڑے رہے مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے تک۔ اللہ نے پھر تیز آندھی اور طوفان بھیجا جس کی وجہ سے سارے ڈر کے بھاج گئے، اللہ نے لڑائی کی نوبت ہی نہ آنے دی۔ ایسے ہی بن لڑے مجاہدین صحابہ کرام کو فتح عطا فرما دی۔ ابھی جس دن فتح ہوئی رات کو واپسی آئے تھے، ابھی صحابہ کرام نے اپنے جہاد کا سامان اتارا نہیں تھا، فوراً اگلے دن جبرائیل علیہ السلام پھر آ گئے کہ اے نبی صحابہ کو حکم دیجئے کہ جنگ کریں غزوہ بنو قریظہ کے ساتھ۔
غزوہ بنو قریظہ کا صحابہ کرام کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ تم مشرکین مکہ کا ساتھ نہیں دو گے، لیکن انہوں نے وعدہ توڑا اور مشرکین مکہ کا ساتھ دیا۔ جیسے ہی وعدہ توڑا فوراً اللہ نے فرمایا تم ان کے ساتھ قتال کرو۔ ابھی صحابہ کرام جو ہے تھکے ہارے، آرام کا وقت نہیں ملا، فوراً جہاد کا حکم دوبارہ آ گیا۔ اب کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ رات تو انتظار کر لیں، آرام کر لیں، پٹی باندھ لیں، پانی نہیں، اللہ کے نبی کا حکم آیا فوراً تیار ہو گئے۔ بعض صحابہ کرام تو دو دو صحابہ کے سہارے پر تیار ہو کر میدان میں آئے کہ نبی کا حکم آ چکا ہے، ایسے تھے صحابہ کرام۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ایسے ہی ہتھیاروں کو لے کر دوبارہ غزوہ بنو قریظہ کے جنگ کے لیے چلے گئے، وہاں پر بھی اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ 22ویں سپارے کے شروع میں اللہ ازواج مطہرات کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ عام عورتیں مرد ایک نیکی کرتی ہیں ایک ثواب ملتا ہے، لیکن نبی کی خاندان ایک نیکی کرتا ہے ڈبل ثواب ملتا ہے۔ دوسرا اللہ فرما رہے ہیں اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری فضیلت ہے، تمہارا مرتبہ ہے، تمہارا اللہ نے ایک تمہیں مقام دیا ہے۔ تیسرا فرمایا اپنے گھروں سے نکلنا تو لازمی پڑتا ہے، مجبوری ہیں، اور اس وقت تو پخانہ پیشاب کے لیے بھی باہر جانا پڑتا تھا۔ فرمایا جاہلیت، پہلی جاہلیت کی طرح باہر نہ نکلو بلکہ پردے کے ساتھ باہر نکلو۔ نبی کی بیویوں کے بارے میں کون گندی نظر رکھ سکتا ہے؟ مشرکین مکہ بھی گندی نظر نہیں رکھتے تھے کہ نبی کا خاندان ہے، لیکن اللہ پھر بھی حکم دے رہے ہیں کہ نہیں پردے کے ساتھ۔ اور آج کی عورت کہتی ہے کہ میرا دل پاک ہے، جتنا بھی دل پاک ہو نبی کی عورت سے پاک نہیں ہو سکتا، نبی کی بیوی سے، نبی کی بیٹی سے تیرا دل پاک نہیں ہو سکتا۔ اللہ نبی کی بیویوں کو کہہ رہے ہیں جب گھر سے نکلو تو پردہ برقع ہو یا پھر کوئی بڑی چادر ہو جس سے تمہارے جسم کی نمائش نظر نہ آئے۔ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منہ بولے بیٹے تھے، مشہور ہو گیا یہ زید بن حارثہ نہیں زید بن محمد ہے۔ ادھر حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتلا دیا، حضرت زید کی شادی ہوئی زینب بنت جہش سے۔ اللہ نے بذریعہ وحی حضور علیہ السلام کو بتلا دیا کہ زید کی ان کے ساتھ بنے گی نہیں، طلاق ہوگی اور اس کی بیوی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چل چکا تھا لیکن ابھی کسی کو بتایا نہیں تھا، ظاہر نہیں کیا تھا۔ شادی ہو گئی، دونوں میں انبن ہو گئی، لڑائی ہو گئی، بنی نہیں، مزاج میں مختلف، کیونکہ زینب بنت جہش امیر خاندان سے تھی اور زید بن حارثہ غلام تھے اور پیسے کے اعتبار سے بھی کم تھے، خوبصورت بھی نہیں تھے۔ انبن بنی نہیں، مزاج نہیں ملا، طلاق دینے کی نوبت آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے پہلے سمجھایا کہ دیکھو نبھا کر لو، طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ دوبارہ چلے گئے، کچھ دن رہے، پھر انبن ہو گئی، پھر اللہ کے نبی کے پاس آیا یا رسول اللہ ہمارا نبھا نہیں ہو سکتا۔ حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم طلاق دے دو، جب عدت گزر جائے گی پھر حضرت زینب بنت جہش سے میں نکاح کروں گا۔ یہ نکاح کر کے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام نے اس بات کی تردید کی، اس عقیدے کی تردید کی کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ بھی کسی کا بیٹا بچپن ہی میں لے لیتے ہیں، یاد رکھنا اس میں بڑے نقصانات ہوتے ہیں، بہت نقصانات ہوتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہمارا معاشرہ خراب ہوتا ہے، پھر اس کو حقوق نہیں ملتے۔ یہ اس کی ولدیت اصل باپ کی ہی لکھی جائے گی، جبکہ نہیں لکھتے ہمارے معاشرے میں۔ اس کو وہ باپ ساری کی ساری جائیداد جس طرح باقی بیٹوں کو دے رہے ہیں اس کو دینی پڑے گی، لیکن نہیں دیتا، وہ کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہی کوئی نہیں ہے، اب پوری زندگی حرام کھائیں گے۔ اور جس کی طرف گیا ہے وہ اس کو جو ہے جو ستیلا باپ ہے، جس نے لے کر پالا ہوا ہے، وہ اس کو اپنی جائیداد دیتا ہے، حالانکہ اس کی جائیداد کا حق ہی نہیں بنتا۔ تو کئی طرح کی خرابیاں پیش آتی ہیں۔ تو اس آیت میں یہ بھی فرما دیا کہ منہ بولا بیٹا وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی دعوت کی، صحابہ کرام آگے دعوت کھا لی، بعض صحابہ کرام وہیں پر بیٹھے گپ شپ لگانے لگ گئے۔ ادھر حضور علیہ السلام کی بیویاں پردے میں بیٹھی ہیں، کافی وقت گزر گیا، تنگی ہو رہی۔ حضور علیہ السلام اب کہہ بھی نہیں سکتے تھے، مہمان ہے، مہمان کو کون کہتا اب جاؤ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ واپسی چلے جائے، لیکن آپ کہہ نہیں پا رہے تھے، حتیٰ کہ آپ اٹھ کر گھر سے باہر آ گئے کہ اب شاید صحابہ کرام سمجھ جائیں گے کہ حضور باہر چلیں گے ہمیں بھی، لیکن آپ تھوڑی دیر باہر چہل قدمی کی، پھر واپسی دیکھا صحابہ پھر بیٹھے۔ پھر ایک صحابی سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ حضور فرما رہے ہیں باہر چلے جاؤ، اب نبی کی بیویوں کا پردہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت مبارکہ نازل فرمائی، جب بھی کسی کے گھر، یہ ہمیں سبق دیا قیامت تک یعنی جب بھی کسی کے گھر میں کسی کی دعوت ہو، وقت سے اتنا پہلے نہیں جانا کہ میزبانوں کو تنگی اور تکلیف ہو، کیونکہ پہلے جاؤ گے تو تمہیں ٹائم دینا پڑے گا جس کی وجہ سے وہ پکانے سے اور اسی طرح باقی کاموں سے ختم ہو جائیں گے۔ تو وقت پر جانا ہے جب کسی کی دعوت پر جانا ہے۔ دوسرا فرمایا جیسی دعوت کھا لو فوراً واپسی بھی آ جانا ہے، ایسے نہیں ہے کہ تم بیٹھے رہو گپے شپے لگاتے رہو، اور وہ گھر کا ماحول ہے، اگلے آدمی کو کام بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ یہ مہمانی کے آداب بتلائے ہیں
یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اللہ فرما رہا ہے نبی کی بیویوں، اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور کائنات کی مومن عورتوں کو کہہ دیجئے کہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں علیہن من جلابیب، اپنے سروں پر، اپنے جسم پر بڑا ایک کپڑا ڈھانپ لیں، ذالک ادنیٰ ان یعرفن، تاکہ تمہیں کوئی پہچان نہ سکے کہ یہ بوڑھی ہے، نوجوان ہے، کنواری ہے، کوئی بھی نہ پہچان سکے، فلا یؤذین، اللہ فرما رہے اس میں تمہارا فائدہ ہے، اگر نہیں کرو گی تو لوگ تمہیں چھیڑیں گے، تکلیف دیں گے، تو اگر تم چاہتی ہو کہ کوئی تمہیں چھیڑے نہیں تو پھر تم ایسے بن کے جاؤ کہ لوگ تمہیں پہچان ہی نہ سکیں یہ بوڑھی ہے یا کنواری ہے۔